بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید کرتے ہیں بک مان پبلیکیشنز کو۔ ایک بار پھر سے آپ کے لیے لے کے آئے ہیں الفا سیریز کی ابابیل اردو برائے جماعت پنجم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو چلیے آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں سبق نمبر 3 کو پڑھ کر، جس کا نام ہے رحمت العالمین کی رحمت و شفقت۔ تو سب سے پہلے ایک سبق میں موجود حاصلات تعلم کو پڑھیں گے۔ تو چلیے دیکھیے ایک نظر۔ یہ سبق کی تدریس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اردو زبان کے حوالے سے برقی میڈیا سے اپنی پسند کا مواد سن کر سمجھیں اور دہرا سکیں۔ جماعت پنجم کا متن کم از کم 100 الفاظ فی منٹ کی شرح سے درستی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اپنی تحریر کو عنوان، آغاز، پیشکش اور اختتامیہ وغیرہ کے مطابق ترتیب دے سکیں۔ رموز اوقاف کا استعمال کر سکیں۔ اسم معرفہ اور اسم نکرہ کا درست استعمال کر سکیں۔ تو جی میرے پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے؟ تو آئیے اس سبق کے تلفظ سیکھتے ہیں۔ رحمت، مقروض، سرکشی، شفقت، خدمت، نمونہ۔ تو شروع کریں گے آج کی ریڈنگ کو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہدایت قرار دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقروض صحابہ کرام کا قرض اپنے پاس سے ادا فرماتے۔ بحالت ضروری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز و خطبہ فرما دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پسندیدہ عمل کو بھی اس لیے ترک فرما دیتے کہ کہیں وہ عمل امت پر فرض کی حیثیت سے عائد نہ ہو جائے۔ گزشتہ امتیں اپنی نافرمانی اور گناہوں کے سبب مختلف عذابوں میں مبتلا ہوئیں۔ کسی قوم پر طوفان کا عذاب آیا، کسی قوم کی صورت مسنہ کر دی گئی اور کسی کی بستی کو الٹ دیا گیا، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کی برکت سے کفار مکہ باوجود اپنی سرکشی کے دنیا میں عذاب عظیم سے محفوظ رہے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ دوس میں دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ واپسی پر انہوں نے عرض کیا، قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا کیونکہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور اطاعت سے انکار کر دیا۔ لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ سن کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کریں گے، مگر آپ نے بد دعا نہ کی بلکہ ان کے لیے دعا کی۔ غزوہ احد میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ کا چہرہ اقداس خون سے تر تھا، مگر مخالفین اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر دعائیہ الفاظ جاری تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ عرب میں غلاموں کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ نبی اکرم نے غلاموں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی اور حکم دیا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنایا۔ جو کھاؤ ویسا ہی انہیں بھی کھلاؤ اور جو خود پہنو ویسا ہی انہیں بھی پہناؤ اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو مارنے سے منع فرمایا اور نصیحت فرمائی کہ ان کی غلطیوں کو ہر روز اکثر معاف کیا کرو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر نہایت شفقت فرماتے تھے۔ جب آپ کا گزر بچوں کے پاس سے ہوتا تو آپ انہیں سلام کرتے اور رک کر پیار کرتے۔ ایک دن آپ حضرت حسن کو پیار کر رہے تھے کہ اقرا بن حابس تمیمی جو آپ کے پاس موجود تھے کہنے لگے، میرے 10 لڑکے ہیں، میں نے کبھی کسی کو یوں پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت یہ ہے کہ آپ انسان تو انسان، جانوروں تک کے لیے
باعث رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیوانات پر رحم فرماتے۔ عرب میں صدیوں سے حیوانات پر ظلم ہو رہا تھا۔ عرب زندہ جانوروں کے بدن سے گوشت کاٹ لیتے اور پکا کر کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم کیا اور جانوروں کی دم کاٹنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو باہم لڑانا ناجائز قرار دیا اور جانوروں کو باندھ کر انہیں نشانہ بنانے کو ظلم قرار دیا اور اس سنگ دلی سے لوگوں کو روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کے انڈے چرانے اور ان کے بچوں کو تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا اور جانوروں کو بھوکا پیاسا رکھنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب کے لیے سراپا رحمت ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چاہیے۔ تو جی میرے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 3، جس میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے ہمیں کس چیز سے منع کیا اور کس چیز کو کرنے کا حکم دیا۔ ہمیں بھی ان کے اس مسئلے پر عمل لازمی کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہیے۔ تو چلیے ہم آپ سے ملیں گے اگلے سبق کی ریڈنگ کے ساتھ۔